باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ایجنڈا محترم نواز کوکر صاحب یا جو پروگرام تمام پاکستان کی جمہوری پارٹیوں کو متحد کرنے کے لیے آپ کو پیش کیا گیا، ہم اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں. باقی جو کچھ محترم امام صاحب نے عرض کیا 100% میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں. میں نے آپ کی باتیں کی. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے خطے میں اتنا بڑا آدمی تو نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ مسائل بڑے ہیں اور بڑے چٹولے ہوں. کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے انکلوڈنگ آرمی چیف شہباز نواز شریف، اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ یہ وقت حکمرانی کا نہیں ہے کہ ہم حکمرانی پہ لڑیں ایک دوسرے سے. یہ وقت ملک کو اکٹھا کرنے کا ہے. میں کوئی نجومی نہیں ہوں. ایران کا وزیر خارجہ آپ کے پاس کسی اور بات کے لیے آ رہا ہے. جو کچھ خوشیوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہمارے خطے میں ہو رہا ہے، اگر ہم نے تھوڑی سی لفزش کی ہم سب کچھ ہار جائیں گے. باقی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہر آدمی جنرل رومیل بنا ہوا ہے. رومیل عیدل کا جنرل، جس کو دیکھو ہم بم استعمال کریں گے. پاگل کے بچے ہو، تو پاگل ہے کیا؟ یہ بچوں کا کھیل ہے. جو بھی اٹھتا ہے تھارڑ بھائی اپنا وزیر خارجہ نیچے جنگ سے کوئی بات نہیں کرتا. بابا یہ وقت کول مائنڈیڈ سوچنے کا ہے، بڑے طریقے سے سوچنے کا ہے. جب تو ہوگی، جب کوئی حملہ کرے گا آپ چاہے یا نہ چاہے جنگ لڑنی ہوگی. جب آپ کے ملک پہ حملہ ہوگا، خدا نخواستہ آپ کے وسائل پہ حملہ ہوگا، آپ کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوگا، آپ چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں لڑنا ہوگا. لیکن لڑائی بڑی خطرناک وہ ہے. ہمارے خطے میں 3 سال سے ہم چیخ رہے ہیں کہ ہمارا خطہ ایک بہت بڑے جنگ کا میدان بننے والا ہے. ہماری عقل کا امتحان ہے. ہماری بات کسی نے نہیں سوچی، کسی نے نہیں سنی. افغان حکمرانوں کا، ایران کے حکمرانوں کا، پاکستان کے حکمرانوں کا، ارتھا سینٹرل ایشیا کے حکمرانوں کا عقل کا امتحان ہے کہ ہم کس طرح اپنے اس ملک سے اس بدبخت جنگ کو دور کر سکتے ہیں. جو لوگ پیسہ دے کے اپنے بچوں کو کرپٹ کر کے پیسے، زر اور زور کی قیمت پہ حکمرانی پہ قابض ہوں، وہ پاکستان کا دفاع نہیں کر سکتے. ہر آدمی کہتا ہے دہشت گردی کا میں مخالف ہوں. شہباز بھائی، کیا یہ دہشت گردی نہیں ہے کہ 23 کروڑ انسانوں کے مینڈیٹ کو زر اور زور کی بنیاد پہ چھینا جائے؟ اور جو ادارے آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیا یہ قرآنی احکام کے خلاف بات نہیں ہے؟ کیا یہ جمہوریت کے خلاف بات نہیں ہے؟ کیا یہ انسانیت کے خلاف بات نہیں ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے، علامہ صاحب نے اشارہ کیا اس طرف کہ انصاف کرتے وقت دیکھو کہیں کسی آدمی کی دشمنی آپ کوئی بے انصافی کی طرف نہیں لے جائے. قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ کا دشمن بھی ہے، جب آپ انصاف کی کرسی پہ ہو اپنی انصاف کرنا ہے. ہم امن کی باتیں کرتے ہیں. امن انصاف سے جڑا ہوا لفظ ہے. جس گھر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس گاؤں میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا، جس شہر میں انصاف ہوگا وہ امن ہوگا. اور جہاں بے انصافی ہوگی، بے انصافی نفرتوں کو جنم دیتی ہے، نفرتوں کو کدورتیں بناتی ہے، لڑائی نتیجے جنگ کی طرف جاتی ہے.
ہم پھر مسلط لوگ پاکستان کے نمائندے نہیں ہیں. اور مجھے شرم آتی ہے، بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان سب کے سامنے، آرمی چیف سے لے کر شہباز تک، سب کے سامنے قرآن رکھو کہ تو ہاتھ رکھ، تم سب پاکستان کو نہیں لوٹ رہے ہو. کیا پاکستان سے وفاداری کا تقاضا یہ ہے کہ اسے لوٹا جائے، اس کے بچوں کو کرپٹ کیا جائے؟ 20 30 80 کروڑ روپے پہ ایک ووٹ، 80 کروڑ 90 کروڑ میں بلوچستان کے 4 اضلاع کو 5 منٹ روٹی دی جا سکتی ہے. جو اپنی وفاداریاں بیچتا ہے، جو اپنا ضمیر بیچتا ہے، جو اپنا سب کچھ بیچتا ہے، وہ پاکستان کا وفادار ہے. اور جو کہتا ہے کہ بابا یہ مت کرو، آپ فلسطین کے لیے جلوس نکالتے ہیں، نکالنا چاہیے، ظلم ہو رہا ہے. کیا آپ کو نہیں پتا ہمارے بہنوں کے ساتھ اس ملک میں کیا ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کیا ہوا؟ اس طرح سے بندوقوں کے زور پہ نہیں چلائی جاتی حکومتیں، نہ عدم تشدد اور بدماشیوں سے لوگوں کے وہ جیتے جا سکتے ہیں. اگر کسی کو پاکستان عزیز ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھول جائیں حکومت کو، کوئی نتیجہ نکالے، کوئی قومی حکومت، کوئی شہباز شریف، کوئی زرداری صاحب، عمران خان کی پارٹی مل کے بیٹھ کے کوئی قومی حکومت بنائے، کنسنسس پیدا کرے، پاکستان کے بچانے کا کوئی راستہ نکالے. نہیں نکالیں گے تو یہ مندانی کوئی مکل نہیں نکالے گی. یہ پانی اب چڑھ کر رہے ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرنا چاہتا آپ کا. پاکستان مشکل میں ہے اور ہماری وجہ سے مشکل میں ہے. چوروں ڈاکوؤں کو سپورٹ کرنا پتہ نہیں کہاں کا انصاف ہے، کہاں کا انصاف ہے. غریب آدمی سے کیا چاہتا ہے؟ غریب آدمی یہ چاہتا ہے کہ بابا جب میں گھر سے باہر جاؤں کوئی میرے گھر کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، میری عزت کا احترام ہو، میری چڑھنے باری کا احترام ہو، میرے لیے دو چار رکنے کا بندوبست ہو. واحد ملک ہے اپنے بچوں کو کرپٹ کرتا ہے، پھر ان کے فائل بناتا ہے، پھر ان کو بلیک میل کرتا ہے، پھر ان کو وزیر اعلیٰ بناتا ہے. یہ کیا کرے گا غریب آدمی؟ یہ کس قسم کا وزیر اعلیٰ ہوگا، کس قسم کا وزیر اعظم ہوگا، کس قسم کا نمائندہ ہوگا؟ میں مزید نہیں کہنا چاہتا. علامہ صاحب نے جو بات کی، پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، سوائے اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں. اگر کسی کے پاس ہے، آئے ہمارے ماؤں بہنوں کے سامنے ہمارے ساتھ رکھیں. ہمارے سے بہتر ایجنڈا کسی کے پاس ہے، ہم ان کے ہاتھ چومیں گے، ان کا ساتھ دیں گے. اگر نہیں ہے، آئین میرے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے، نواز کوکر ان کا والد ان کے باپ کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور نہ آئین ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے، سوشل کانٹریکٹ. جو بھی ہے اس میں نقائص ہوں گے، اس کو اور ٹھیک کر دیں گے. اس کو آپ درخور اتنا نہیں سمجھتے، پھر میرا آپ سے کیا رشتہ؟ میرا آپ سے کیا رشتہ؟ آپ نہ میری زبان سمجھتے ہیں، نہ میں آپ کی زبان سمجھتا ہوں. آپ کا کلچر تھوڑا سا اور ہے، میرا کلچر کوئی اور ہے. جو چیز ہمیں باندھ کے رکھتی ہے آئین، اس کو ہر وقت 4 سال کے بعد اب توڑ دیتے ہیں. آئین خود کہتا ہے کہ جو آدمی آئین کو چھیڑتا ہے، سسپینڈ کرتا ہے، معطل کرتا ہے یا فارغ کرتا ہے، وہ غدا ہے، وہ پھانسی کا حقدار ہے. اور یہاں وہ لوگ پھانسی کے حقدار ٹھہرے جو انصاف چاہتے ہیں. ابھی ہم کریں کیا؟ ہم مسلمان بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں. پاکستانی کی عادت کہتی ہے کہ جھوٹ بولنا جائز ہے، بس جھوٹ بولتے رہو، زندہ باد پاکستان بڑھے گا. رب العالمین کہتا ہے کہ جھوٹے پہ خدا کی لعنت. ابھی ہم کس کی مانے؟ اس بدبخت حکومت کی مانے یا خدا نخواستہ اس جل جلالہ کی طاقت کو مانے؟ ہم شریف لوگ ہیں، ہم نہ جھوٹ کا ساتھ دیں گے، نہ جھوٹ بولیں گے، اور نہ اپنے اصولوں کی خاطر، پاکستان میں آئین کی بالادستی کی خاطر جتنی بھی بڑی بلا ہو
اس کے آگے انشاءاللہ نہ جھکیں گے نہ کسی کی وہ مانیں گے. کسی نے ہمیں مرنا تو ویسے بھی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت. وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ہم سب توبہ کریں، توبۃ نصوح. آدمی بھی توبہ کرے، ہم بھی کریں، ملا بھی کرے، بہنیں بھی کریں، مائیں بھی کریں. گزشتہ کو ہم بھول جائیں، آئیں پاکستان کی تشکیل نو کریں. اجتماعی قیادت سب مل کے، جرنیل، جج، جرنلسٹ، علماء، سیاسی پارٹیاں سب بیٹھ کے 3-4 دن تک بحث کریں، مظاہرہ کریں اور پاکستان کو اس دندر سے نکالنے کا راستہ نکالیں. کوئی اور نہیں نکالتا. ہم نے بسم اللہ کی ہے. آئین جوان مردہ حق گوئے بے باقی. ہم نے فیصلہ کیا ہے، نہ کوئی جنگجو ہے نہ پاگل ہے. یہ ملک خدا نخواستہ ہماری بدکاریوں کی وجہ سے گرنے والا ہے. اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس یہ ایجنڈا ہے. پاکستان کی کوئی ہماری ماں، کوئی بہن، کوئی عالم دین، کوئی عالم فاضل، کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ ہمیں بتائے اگر اس سے بہتر کوئی راستہ ہے ہم اس کے چلے جائیں. یہ کیا ہوگا؟ شرم نہیں آتی؟ خدا کو مانو. کیا آسمان گرے گا؟ عمران خان ایک آدمی ہے، نہ صحیح وہ قومی اسمبلی کا ممبر، نہ صحیح وہ پاکستان کا سب سے بڑا پاپولر لیڈر. ایک عام پاکستانی ہے، قید میں ہے، آپ اس کی بہنوں کو ملنے نہیں دیتے. کیا بات ہوا؟ کبھی آپ نے سنا؟ بدترین قاتلوں کے لیے، بدترین ڈرگ ٹریفکرز کے لیے، دنیا کے خطرناک لوگوں کے لیے بھی اس میں پابندی نہیں ہوتی ملاقات میں. ٹھیک ہے، کھڑکی کے ذریعے ہوتی ہے. یہ تماشے نہیں چلیں گے. کچھ نہیں کہہ سکتا. دل تو بہت کچھ چاہتا ہے. اسمبلی میں بھی اگر اللہ گواہ ہے کہ میرا خدا کی قسم میرا دل کبھی نہیں چاہتا کہ میں اسمبلی میں بیٹھوں. کون سی اسمبلی؟ کس چیز کی اسمبلی؟ ٹاکو جوڑ جنہوں نے بائی فورس مینڈیٹ جینا ہے وہاں بیٹھ کے کیا کرنا ہے؟ یہ جو مودی کہتے ہیں مودی نے کشمیر ضم کر دیا، اس کی وجہ یہ اسپیکر ہے. یہ راجہ صادق ایجنڈے پہ نہیں تھا. فاٹا پاکستان کے آئین کے تمام آرٹیکلز میں سے فاٹا کو علامہ صاحب صرف 3 آرٹیکل رکھتے تھے، صرف 3. باقی سارے آرٹیکل 100-200 کتنے یہ فاٹا میں وہ نہیں تھے. ایجنڈے پہ نہیں تھا. اس نے کہا میں نے موو کیا کہ فاٹا پاکستان کا حصہ بن گیا. اسی ایک ہفتے بعد کشمیر کا صرف 1 آرٹیکل تھا، مودی نے اس کو کاٹ دیا. جب تم سارے فاٹا کو بغیر اس کے لے سکتے ہو میں کشمیر کر دوں گا. اور جب سے فاٹا علامہ صاحب آیا ہے، فاٹا وہ علاقہ تھا جو پاکستان کے ہر وقت میں لاکھوں کی تعداد میں کھڑا ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کی دفاع کے لیے کھڑے ہیں. جب سے وہ آپ نے فاٹا ضم کیا ہے وہاں ہزاروں لوگ مارے جا چکے ہیں، ہزاروں لوگ. بعض ویڈیوز نکل آئی ہیں. میں ریکویسٹ کرتا ہوں افواج پاکستان سے، بعض ویڈیو آئی ہیں جس میں قیدی لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا جا رہا ہے، جس انداز میں انہیں پوچھا جاتا ہے، پھر کھڑے کھڑے جس طرح گولیاں مار دی جاتی ہیں اور پھر مرے آدمی کو جس طرح کھینچتے ہیں، یہ آپ کا اچھا امپریشن نہیں دیں گی. جو قابل قتل ہے اس علامہ صاحب نے کہا تھپڑ مت مارو، کیس چلا، پھانسی دے دو. یہ جب لوگ دیکھیں گے یہ نفرتیں بڑی بہت خطرناک بن جائیں گی، بڑھ جائیں گی. بس میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں. خدا سب کو عزت رکھے. بہت مہربانی آپ کے شکر گزار ہیں جرنلسٹوں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، ہمارے پاس آئے. بہت شکریہ. آپ سب لوگوں کے لیے